الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلام ويكفوا أيديهم فخذوهم واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما ستجدون آخرین ان قریب تم پاؤ گے اور لوگ یریدون جو چاہتے ہیں
ایامنوکم، یہ کہ وہ امن میں رہے تم سے، ویامنو قومہم، اور اپنی قوم سے بھی وہ امن میں رہے. کلما ردو، جب بھی وہ لوٹائے جاتے ہیں، الی الفتنۃ، کسی فتنہ میں، ارکسوا فیہا، اوندے منہ گر جاتے ہیں اس میں. فإن لم یعتزلوکم، بس اگر وہ تم سے کنارہ کشی نہ کریں، وَيُلْقُوا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ، اور تمہاری طرف صلح کا ہاتھ نہ بڑھائیں، وَيَكُفُّوا أَيْدِيَهُمْ، اور اپنے ہاتھوں کو وہ جنگ سے بند نہ کریں، فَخُذُوهُمْ، بس پکڑو ان کو، وَاقْتُلُوهُمْ، لڑو ان سے، مارو ان کو، حیث ثقفتموہم، جہاں کہیں پاؤ ان کو. وَأُولَئِکُمْ جَعَلْنَا لَکُمْ، اور یہی لوگ ہیں کہ بنایا ہم نے واسطے تمہارے، علیہم ان پر، سلطانا مبینا، غلبہ ظاہر. وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ، اور نہیں ہے واسطے کسی مومن کے، ان یقتل مؤمنا، یہ کہ قتل کرے وہ کسی مومن کو، الا خطأ، مگر خطا سے. ومن قتل مؤمنا خطأ، اور جو کوئی قتل کرے کوئی مومن خطا سے، فتحریر رقبۃ مؤمنہ، تو ایک گردن مومن آزاد کرنا ہے، ودیۃ مسلمۃ، اور دیت بھی دینا ہے، الی اہلہ، ان لوگوں کو جو اس کے اہل ہیں پوری پوری، الا ان یصدقوا، مگر یہ کہ وہ صدقہ خیرات میں چھوڑ دیں. فإن کان من قوم، بس اگر وہ مقتول ہے ایسی قوم سے، عدو لکم، جس میں تمہاری اور ان دونوں کی کوئی خاندانی دشمنی ہے، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اور وہ مومن بھی ہے، فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ، تو اس قتل خطا کے بدلے میں ایک مومن گردن کو آزاد کرنا ہے. وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ، اور اگر ہے وہ ایسی قوم سے مقتول، بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ، کہ قاتل اور مقتول کے خاندانوں کے درمیان کوئی معاہدہ چل رہا ہے، فدیۃ مسلمۃ، تو پھر فدیہ دینا ہے، ادا کرنا ہے مکمل، الی اہلہ، اس کے لوگوں کو، وتحریر رقبۃ مؤمنہ، اور ایک گردن کو بھی جو مومن ہو آزاد کرنا ہے. فمن لم یجد فصیام، بس جو کوئی نہ پائے کوئی مومن غلام آزاد کرانے کے لیے، تو فصیام شہرین متتابعین، تو 2 مہینے مسلسل متواتر روزے رکھنا ہے. توبۃ من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے توبہ کے لیے مقرر کیا گیا ہے. وکان اللہ علیما حکیما، اور اللہ علم والا بھی ہے اور حکمت والا بھی، وہ جانتا ہے کہ قتل خطا تھا یا قتل عمد تھا. وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا، اور جو کوئی قتل کرے کسی مومن کو، متعمدًا، جان بوجھ کر، عمدًا، فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ، تو اس کی جزا دوزخ ہے، جہنم ہے، خالدًا فِيهَا، ہمیشہ ہمیشہ رہے گا اس میں. وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ، اور اللہ کا غصہ اس پر رہے گا مستقل. وَلَعْنَهُ، اور وہ اللہ کی لعنت کا مستحق ٹھہرا رہے گا. وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا، اور اس کے لیے سخت قسم کا، بہت ہی بڑا قسم کا عذاب تیار کر رکھا ہے.
سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ میرے محترم بھائیوں بزرگوں، مضمون جو مسلسل سبق ہمارا جاری ہے اس میں سورہ النساء کی 3 آیات کریمات آج کے سبق میں آپ کے سامنے تلاوت کر کے ترجمہ کیا ہے۔ یہ آیات 91، 92 اور 93 نمبر ہے ان کا۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو اپنی اس کتاب کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سمجھ لینے کے بعد اپنے کردار کو اس رستے پر چلانے کی توفیق عطا فرمائے جو اللہ اور اس کے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا راستہ ہے۔ پچھلے سبق میں بھی جو آخری آیہ مبارکہ تھی اس کے ضمن میں جو مضمون تھا وہی آج کے سبق کی پہلی آیت ہے کہ اگر کوئی آدمی یہ چاہتا ہے کہ میں پرامن رہوں، پھر وہ پرامن رہنے کے لیے اس مقام پر اگر ہے جہاں حکومتوں کی آپس میں لڑائی ہے، تو وہاں کوئی شخص اپنے آپ کو امن میں کیسے رکھ سکتا ہے؟ جہاں لڑائی ہے، جنگ ہے، وہاں بھی دین اسلام عقل و فکر کو حاضر رکھنے کی تلقین کرتا ہے۔ اگر عقل، فکر، شعور چلا جائے تو دین اسلام لاگو ہی نہیں رہتا۔ گویا اگر یہ چاہتے ہیں کہ دین کو سیکھیں اور دین کے مطابق اپنی زندگی بنائیں، تو دین یہ چاہتا ہے یا یہ کہتا ہے کہ آپ حالت امن تو حالت امن ہے، حالت جنگ میں بھی آپ عقل، فکر، شعور اپنا کھو نہیں سکتے، کہ جہاں یہ گیا وہاں دین آ ہی نہیں سکتا۔ اب یہ ہمیں دیکھنا ہے کہ اس وقت جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں، یہاں تو باقاعدہ طور پر پابندی لگا دی گئی ہے کہ آپ عقل، فکر کا استعمال اس میں کر ہی نہیں سکتے۔ کہتے ہیں کہ دین تو ماننے کی شے ہے، اسے مانا جائے، اور اسلام دعوت دیتا ہے کہ تم اس وقت تک ایمان والے ہو ہی نہیں سکتے جب تک تمہارے عقل، فکر، شعور کام نہ کرتا ہو۔ اور فرمایا کہ وہ وقت کہ ایک آدمی مومن ہے صحیح معنوں میں، لیکن وہ کسی وجہ سے اس کی حالت سکر آ گئی ہے، تو حالت سکر میں اس آدمی کے اوپر دین اسلام پابندیاں اٹھا لیتا ہے۔
اسلام اصل میں ہے کیا؟ ایک وہ سلسلہ ہے جو پورے معاشرے کا چل رہا ہے، یعنی انسانوں کے بنائے ہوئے قوانین ہیں، اور ایک وہ معاملہ ہے جسے اللہ رب کریم نے قوانین کی شکل میں بنا کر نافذ کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ جو اللہ رب کریم نے حکم دیا ہے اس کے ساتھ بار بار یہ بات کہی ہے کہ تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی قائم کردہ حدیں ہیں۔ گویا کچھ حدود ہیں جو اللہ نے مقرر کی ہیں، اور کچھ وہ حدود ہیں جو معاشرہ اپنے لحاظ سے حدود مقرر کرتا ہے۔ اگر ان دونوں چیزوں کو دیکھا جائے، جہاں اللہ کی حدود کے ساتھ معاشرے کی مقرر کی ہوئی حدود ٹکرا جائے گی، وہاں دین کا جتنا مرضی نام لیا جائے دین اسلام وہاں نہیں ہو سکتا۔ معاشرہ ایک جیسا ہو، انسانوں کا بنایا ہوا بھی اور اللہ کا دیا ہوا بھی، یہ نہیں ممکن، اس کا یہ مکان ہی نہیں ہے۔ جہاں حدود اللہ آئیں گی، انسانوں کے بنائی ہوئی حدود اس سے کسی حال میں بھی مل نہیں سکتی۔ یہ بات میں مختلف طریقے سے بار بار وضاحت کر چکا ہوں، کرتا رہتا ہوں، آج بھی کی ہے۔ اللہ کی مقرر کردہ جو حدود ہیں، اگر ان کو پھلانگ دیا جائے، انسانی حدود بنائی ہوئی کوئی انسان یہ سمجھے کہ یہ ہماری دین اسلام کی حدود ہیں، تو یہ اس کی اپنی مرضی ہے۔ اللہ کا حکم، اللہ کا دین اپنی خاص حد رکھتا ہے، اور اس نے وہ حدود بتا دی ہیں، کوئی اس میں ابہام رکھا نہیں، اور قرآن کریم نے بار بار ان چیزوں کا ذکر بھی کیا ہے۔ آج کے سبق میں یہ کہا جا رہا ہے کہ دیکھو، ایک آدمی ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ مجھے جہاں حالت جنگ ہے وہاں مجھے امن چاہیے، تو اسلام کا حق ہے، اگر کوئی مسلمان ہے، مسلمان حکومت ہے، تو حق ہے اس کا کہ اس کو امن دے، اور اس کا طریقہ کار بھی بتا دیا ہے کہ وہ آدمی یا تو ان لوگوں کے ساتھ جا کر مل جائے جن کے ساتھ پہلے معاہدہ چل رہا ہے، یا اپنے معاہدے پر آ جائے کہ میں دونوں طرف نہیں ہوں، نہ میں اپنے خاندان کے ساتھ جا کر لڑوں گا تمہارے ساتھ، اور نہ ہی میں تمہارے خلاف وہاں لڑوں گا، نہ تمہارے ساتھ ہو کر ادھر جاؤں گا، کہ میں نیوٹرل۔ تو اسلام نے اسے پسند کیا ہے۔ آج کے سبق میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ دیکھیے، کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اپنے آپ کو ظاہر کرتے ہیں کہ میں نیوٹرل رہنا چاہتا ہوں، لیکن حقیقت ان کی کیا ہے؟ حقیقت ان کی یہ ہے کہ وہ دھوکہ دے رہے ہیں۔ ان کی مثال یہ دی گئی ہے کہ دیکھو، یہ وہ ہے جو جن کو آپ کے ہاں لوٹے کہتے ہیں، پھرتے رہتے ہیں، پھرتے ادھر ادھر ادھر، ہر جگہ پہ یہ منہ ماریں گے، ادھر آئیں گے ان سے کہیں گے ہم تمہارے ساتھ ہیں، ادھر جائیں گے کہیں گے ہم تمہارے ساتھ ہیں، اور بار اعلان کریں گے کہ ہم تو وہی امن چاہتے ہیں۔ اعلان کیا ہے؟ ہم دونوں طرف ملتے ہیں، کہتے یہ ہیں کہ ہم امن چاہتے ہیں، اس لیے دونوں طرف ملتے ہیں کہ ہم امن چاہتے ہیں، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ ارشاد فرماتے ستجدون آخرین یریدون ان یامنوکم ویامنوا قومہم کلما ردوا الی الفتنۃ ارکسوا فیہا۔ کوئی فتنے والی بات آئے تو یہ اوندے منہ گر پڑتے ہیں، اس میں کود جاتے ہیں اس کے اندر۔ انہیں ہمارے یہاں کہتے ہیں غریب ظالم۔
اور بھی بے شمار ناموں سے ہمارے ہاں یہ بات مطلب یہ لوگ معروف ہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے. یہ وہ کمزور بہادر ہیں کہ جہاں سمجھ آئے نا دبکے دبکے دبکے، لیکن ذرا ان کو ہوئی بولے اسی وقت سر اٹھا لیتے ہیں کہ ہاں ہم بھی ہیں. فرمایا کلما ردوا الی الفتنۃ ارکسوا فیہا، تو اس میں اونتے منہ گر جاتے ہیں کہ جہاں ان کو لگتا ہے کہ یہ جدھر سمجھتے ہیں نا کہ پلڑا بھاری ہے، ان کو اس طرف جاتے دیر نہیں لگتی. یہ ایسے ہیں کہ اعلان ان کا امن کے خواہاں ہیں، ہر وقت یہ چاہتے ہیں ہم امن چاہتے ہیں. لیکن صورتحال کیا ہے کہ ان کی نظر جب اٹھتی ہے پتہ چلتا ہے کہ یہ پلڑا بھاری ہے، تو اندر اندر سے ہی اس طرف اپنا جھکاؤ کر جاتے ہیں. تو ایسے لوگوں کو اصل میں تو منافق کہا گیا ہے. لیکن آج کے سبق میں ان کی یہ نشانیاں صرف دی جا رہی ہیں کہ دیکھو یہ ایسے لوگ ہیں کہ یہ فتنے کی بات ہو. اب فتنے کا متعلق دیکھیے ذرا، قرآن کریم نے دوسرے مقام پر یوں ارشاد فرمایا کہ دیکھو قرآن کریم کی آیات اللہ نے نازل کی ہیں. وہ آیات دو طرح سے ہیں. ایک ہے محکمات، ہن ام الکتاب، محکمات ہیں جو پختہ ہیں، پکی ہیں، جن میں کوئی دوسرا مطلب یا مفہوم بن ہی نہیں سکتا. اور دوسری ہیں متشابہات. متشابہات ہوتی ہیں جو تمثیلات ہوتی ہیں، ضرب الامثال ہوتی ہیں، وہ ساری متشابہات ہوتی ہیں. محکم اور متشابہ کا بالکل واضح فرق میں عرض کر رہا ہوں کہ محکم جس کا دوسرا کوئی معنی ہی نہیں ہے، اور متشابہ جو تمثیلات ہیں کہ جہاں جس طرح جا کر فٹ ہو جائیں گی ان کو محکمات کے دائرے میں رکھنا لازم ہے. اللہ ارشاد فرماتے ہیں فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ. فتنہ کی بات تھی اس لیے میں نے یہ بات عرض کی. اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جن کے اندر فتنہ ہے وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، ان کے دل کے اندر ٹیڑھا پن ہے، فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ، یہ متشابہ باتیں اٹھائیں گے، ان کے اوپر بحث شروع کر دیں گے. کیوں؟ ابتغاء الفتنہ، فتنہ چاہتے ہیں اور تعویل ان کی کرتے رہیں گے. یہاں اللہ ارشاد فرماتے ہیں کلما ردوا الی الفتنۃ ارکسوا فیہا. ان کو یہ جو دونوں لوگ ہیں ان کی صورتحال کیا ہے کہ نام امن کا لیتے ہیں. یہ امن کمیٹیوں کے ممبر ہی نہیں، یہ چیئرمین ہیں امن کمیٹیوں کے. لیکن صورتحال یہ ہے کہ جہاں ان کے ہاں اگر آپ جا کر دیکھیں گے تو جتنا نفاق ان میں پایا جاتا ہے شاید کہیں اور. اپنے اس ملک کے اندر تو یہ بات سمجھنا مشکل ہی نہیں ہے. شاید دوسرے ملکوں میں جا کر کہیں ہم رہیں تو وہاں ہو سکتا ہے ان کو ان چیزوں کی سمجھ ابھی بھی نہ آتی ہو، لیکن یہاں تو اس چیز کی کمی کوئی نہیں. کہ کوئی آپ امن کمیٹی کا ممبر لے لیجئے، آپ کے یہ ضلع کے اندر موجود ہے، آپ کے یہ اس سے ذرا اوپر یعنی آپ کونسلوں سے لے کے ہیں نا، کونسل سے لے کر امن کمیٹیاں آپ کی چلتی ہیں. اور کہاں اوپر 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 جدھر مرضی آپ لے جائیں، ان کو ملکی لیول تک ہے، وہ صوبائی لیول پر ہے، ڈویژن لیول پر ہے. یہ جتنے ایسے امن کمیٹیوں کے ممبر ہیں آپ ان کا پیچھے جا کر دیکھ لیجئے، جتنے بد امن وہ لوگ ہیں شاید کوئی اور بھی معاشرے میں ہو. بلکہ ان لوگوں کو پکڑ کر اس مقام پر اور اس عہدے پر بٹھایا گیا ہے جو دیکھے گئے ہیں کہ یہ اچھے طریقے سے دو نمبریاں کر سکتے ہیں. صورتحال یہ ہے ساری. آپ کہیں جا کر دیکھیے جہاں امن کے لیے کمیٹی قائم ہے، اس امن کمیٹی کے پاس اپنی بات لے جائیے، آپ کو بے شمار وہی لوگ ملیں گے جو ڈنڈی مارنے والے. دیکھیں گے لوگ زیادہ کدھر ہیں، پلڑا کس کا بھاری ہے، مال کن کے پاس ہے. حق کی کوئی بات، وہ کہتے ہیں حق کیا ہے، حق تو یہ ہے سارے ہی اس طرف ہے.
یہ ایک اکیلا حق، یہ حق ہے کہ ساتھ تو کوئی دینے کے لیے دوسرا تیار نہیں، یہ حق ہے۔ اللہ ارشاد فرماتے کلما ردوا الی الفتنۃ ارکسوا فیہا فإن لم یعتزلوکم، فرمایا کہ اگر یہ لوگ تم سے کنارہ کشی نہ کریں، فإن لم یعتزلوکم، آگے دو جملے اور ہیں، ان کے ساتھ لم نہیں آیا، لیکن دونوں میں واو موجود ہے جو ملانے کے کام آتی ہے، گویا وہ لم جو ہے وہ آگے دونوں کے ساتھ لگ جائے گا۔ فَإِن لَمْ يَعْتَزِلُوكُمْ، پس جب وہ تم سے کنارہ کشی نہ کریں، وَيُلْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَامَ، پچھلے سبق میں بھی یہی جملہ تھا کہ وہ تمہاری طرف صلح کا ہاتھ بڑھائیں۔ آج کے سبق فَإِن لَمْ يَعْتَزِلُوكُمْ وَيُلْقُوا إِلَيْكُمُ السَّلَامَ، اور تمہاری طرف صلح کا ہاتھ نہ بڑھائیں، وَيَكُفُّوا أَيْدِيَهُمْ، اور اپنے ہاتھ کو یہ بند نہ کریں، روکے نہ۔ میں نے عرض کیا کہ یہ لم وہ ایک آ کر اس پورے جملے کو اس نے پورا کر دیا ہے، یعنی ہر جگہ پر نہ موجود تھی۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ تمہاری طرف صلح کا ہاتھ بڑھائیں، تم سے جنگ روکیں۔ اگر وہ جنگ روکیں، صلح کا ہاتھ بڑھائیں، تو اللہ نے کہا ان سے ہاتھ روک لو۔ لیکن فَإِن لَمْ يَعْتَزِلُوكُمْ وَيُلْقُوا إِلَيْكُمُ السَّلَامَ وَيَكُفُّوا أَيْدِيَهُمْ، اگر ایسی بات ہو کہ وہ تم سے اپنے ہاتھ بھی نہ روکے بلکہ جنگ کے لیے ہر وقت ہاتھ ان کے تیار بیٹھے ہوں، صلح کا پیغام بھی تمہیں نہ بھیجے اور کنارہ کشی بھی تم سے نہ کریں، اگر ایسی صورت ہو تو پھر پچھلے جمعہ پر بھی ایک بھائی پوچھ رہے تھے کہ پھر جہاں پکڑے مار دینا ان کو۔ فرمایا حکومت اسلامی کا حق ہے کہ جب ایسا معاملہ ہو فَخُذُوهُمْ، ان کو پکڑ لو، وَاقْتُلُوهُمْ، ان کو قتل کرو، مارو، جنگ کرو ان سے، یعنی قتال کا حکم ہے ان کے ساتھ کہ اگر یہ اپنے ہاتھ نہ روکے، پہلے انہوں نے ہاتھ بڑھایا صلح کا، پھر واپس لے لیا، پہلے انہوں نے ہاتھ روکنے کا وعدہ کیا، پھر انہوں نے ہاتھ پہنچا تو روکا نہیں، گویا ایک موقع ان کو دینا لازم تھا۔ یہ وہ بات تھی جس کے لیے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا۔ اسامہ رضی اللہ عنہ کے متعلق یہ بات معروف ہے کہ اسامہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے متبنہ زید کے بیٹے ہیں، بڑا پیار تھا رسول اللہ کو اس اسامہ کے ساتھ بھی، لیکن ایک موقع ایسا آ گیا جس میں اسامہ سے اس موقع پر یہ تیر چل گیا، تلوار چل گئی، جس موقع پر اگلے نے کلمہ پڑھ لیا تھا۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شکایت آئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے تلوار سے ڈر کے کلمہ پڑھا تھا۔ فرمایا اسامہ اگر اس نے دل سے کلمہ پڑھا ہوا تیرا کیا بنے گا؟ اسامہ تیرا کیا بنے گا؟ گویا ایسی حالت میں بھی حق یہ ہے کہ اگر کوئی سامنے آ کر ہاتھ اپنا روکنے کے لیے تیار ہو جائے، صلح کا پیغام بھیج دے، تلوار کے نیچے آیا ہوا بھی، تو فرمایا ہاتھ روک لو، پھر موقع۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم خود ایک موقع پر ایک جھاڑی کے نیچے لیٹے ہوئے تلوار لٹکا کر آرام سے، ایک کافر آیا، پکڑی تلوار، پوچھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بتا کون تجھے اس تلوار سے؟ آنکھ کھلنے کی دیر تھی، ایک دم سے پکارا اللہ، اتنا زور تھا اس کے اندر، اتنا جذبہ تھا اس کے اندر، اس کا ہاتھ لڑکھڑایا، پیغمبر
اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز نکالی، ساتھ جھپٹا، تلوار پکڑ لی، اب بتا تجھے کون بچائے گا؟ ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو گیا۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں محمد مارنے کے لیے نکلا۔ فرمایا ایسی صورت بن جائے کہ یہ سلو کا ہاتھ بڑھا کر واپس کھینچ لے، یہ تمہاری طرف پہلے کہیں کہ ہم تمہارے ساتھ دینے کو تیار اس طرح ہیں کہ تمہارے خلاف نہیں لڑتے، لیکن تمہارے ساتھ ہو کر اپنوں کے ساتھ بھی نہیں لڑ سکتے۔ فرمایا ان کو یہ امن کی دعوت لے کر آئے ہیں، ان کو سائڈ میں کر دو۔ لیکن اب انہوں نے وہ ہاتھ کھینچ لیا ہے، دوبارہ آپ کی طرف بڑھے ہیں، ان کا ہاتھ پہنچا ہے، یہ رکے نہیں ہیں، انہوں نے اپنا ہاتھ دوبارہ جنگ کی طرف بڑھا دیا ہے۔ تو فرمایا فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ۔ اب ایسی صورتحال میں گویا یہ آپ سے چھپ چھپا کر دوسری سائڈ پر جا کر لڑنا شروع کر دیں، آپ کی نظر پڑ گئی، آپ بالکل نہیں چھوڑنا۔ امن کی بات نہیں ہے، جنگ کی بات ہے۔ فرمایا وَأُولَٰئِكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا مُبِينًا، یہی لوگ ہیں، فرمایا بنایا ہم نے واسطے تمہارے ان پر ظاہر غلبہ۔ اللہ کا وعدہ کیا ہے؟ اللہ کا وعدہ یہ ہے کہ اگر تم نے ان لوگوں کو حالت جنگ میں جا کر بھی ایسے موقع پر چھوڑ دیا، اللہ رب کریم کا وعدہ ہے کہ تمہارے چھوڑنے کے بعد اگر دوبارہ یہ بڑھے، تمہارا غلبہ ان کے اوپر ہوگا۔ بتاؤ، اللہ کا وعدہ کیا ہوا جھوٹا ہو سکتا ہے؟ اللہ کا وعدہ یہ ہے کہ تم اللہ کے لیے ان کو چھوڑ دو، اگر یہ بڑھے اللہ رب کریم تمہیں ان کے اوپر غلبہ دے گا۔ اللہ وعدہ کرے غلبے کا تو ہمیں کیا ضرورت پیش ہے؟ لیکن نہیں بھائی، اصل بات یہ ہے کہ ہم ہر جگہ پر اپنے مقابلے پر رکھتے ہیں۔ ہم نے کبھی کسی معاملے کو اپنے چھوڑ کر اللہ پر چھوڑا ہی نہیں، اس بات کو کہ اللہ تیرے ذمہ ہے۔ اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ تمہیں غلبہ دے گا، لیکن تم اتنا حوصلہ کر کے دیکھو کہ یہ میں نے سب کچھ پھینک دیا ہے، میں نے سب کچھ چھوڑ دیا ہے، تم یہ کر کے دیکھو۔ کس لیے؟ اللہ کی خاطر، اللہ تمہیں غالب کرے گا۔ ہم جاتے ہیں لڑ کر، یعنی اینٹ کا جواب ہمارے یہاں کہتے ہیں پتھر۔ کیوں؟ ہم تو دے کر چھوڑیں گے، اس لیے کہ ہم یہ سارا سلسلہ اپنے لیے کر رہے ہیں۔ اگر اللہ کے لیے ہے تو چھوڑ دیجئے ایک دفعہ، پھر دیکھیے نتیجہ کیا نکلتا ہے۔ اللہ کے ہاتھ میں نتیجہ ہے یا معاشرے کے ہاتھ میں ہے؟ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں یہ زمانے میں ذلیل ہو جائیں گے، رسوا ہو جائیں گے، جب بات آئے گی تو ظاہر ہے ہمارے یہاں کہتے تالی پھر دونوں ہاتھوں سے ہی بجتی ہے، ظاہر ہے کہ لوگ تو یہ کہیں گے، ہم چھوڑ کر دبک کر بیٹھ جائیں گے، لوگ سمجھیں گے کہ بھائی لوگوں کے لیے کیا ہے تو 100 بار آپ جیسا چاہتے ہیں کرتے رہیں، لیکن اگر آپ نے کیا اللہ کی خاطر ہے تو نتائج اللہ دے گا۔ تعز من تشاء وتذل من تشاء۔ اگر یہ ایمان ہے اس بات کے اوپر کہ ذلتوں اور عزتوں کا مالک اللہ کی ذات ہے، تو وہ تمہیں کبھی ذلیل اور رسوا نہیں کرے گا، وہ تمہیں عزتیں دے گا۔ لیکن تم اس سے لینے والے بنو تو تم سارے مقابلے اپنے کرو اور کہو یہ کہ اللہ کے لیے کر رہے ہیں۔ اس سے بڑا اور دھوکہ کیا ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی، ہم تو وہ لوگ ہیں جو سیدنا یوسف کی اتنی بات بھی تسلیم کرنے کو تیار نہیں، جو سارا معاشرہ آج زمانے میں کرتا پھر رہا ہے کہ موسیٰ وہ یوسف علیہ السلام نے وہ پیمانہ رکھ کر کہا تھا کہ کافرے والوں تم چور ہو۔ ہم تو وہ لوگ ہیں جو اس کو بھی تسلیم نہیں کرتے۔ پھر یہ بات کہ اپنے لیے سمجھتے ہیں، یہ کرتے اپنے لیے ہیں، نام اللہ کا رکھا ہے، تو یہ دھوکہ اللہ کو دے لیں گے، اللہ کو دھوکہ دینے لگے ہیں۔ یہ تو ان کے لیے واضح کہا تھا، دیکھو یہ وہ لوگ ہیں یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون۔ تمہیں شعور ہی اس بات کا نہیں ہے، خود کو دھوکہ دے رہے ہو، کہتے ہو کہ ہم اللہ اور اس کے بندوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن یہ تسلیم زبان سے تو کرنا آسان ہے، عمل سے کرنا بہت مشکل، کیونکہ اس وقت معاشرہ دیکھ رہا ہوتا ہے اور ہم معاشرے میں سرخ رو ہونا چاہتے ہیں۔
ما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطأ. مومن ہو تو وہ کسی مومن کو قتل کرتا ہی نہیں مگر خطا سے. مومن خطا سے تو قتل کر سکتا ہے. اب خطا سے کیا قتل ہے؟ خطا سے یہ قتل ہے کہ کہیں آپ شکار پر نکلے ہیں، جانور کو مارا لیکن کوئی آدمی آگے آیا مر گیا، خطا ہے. حالت جنگ میں ہیں، آپ نے تو کافر کو مارا لیکن اتفاق سے اپنا کوئی پتہ بھی چل گیا. تو اب ایسے سلسلے میں کیا ہے؟ اللہ ارشاد فرماتے ہیں ما کان لمؤمن ان یقتل مؤمنا الا خطا. مومن ہو تو اس کے لیے قتل خطا ممکن ہے، قتل عمد وہ کرتا ہی نہیں. اگر یہ قتل خطا ہو تو وہ جرم کتنا بڑا ہے، اس کی سزا کتنی ہے. اب یہ سمجھ لیجیے انسانی جان کی قیمت کیا ہے. اسلام نے انسانی جان کی قیمت کیا رکھی ہے یہ پڑھیے. فرمایا کہ ومن قتل مؤمنا خطا، اگر کوئی کسی مومن کو قتل کر دے خطا سے، فتحریر رقبۃ مؤمنہ، تو اس کے بدلے میں ایک مومن گردن کو آزاد کرنا ہے. یہ قتل خطا ہے، سمجھ لیجیے. غلطی سے مری ہے جان بوجھ کر نہیں مارا. خطا سے یہ جان گئی کسی کی، مومن کی، تو اس کے بدلے میں ایک مومن گردن کو آزاد کرنا ہے. اور پھر اتنا ہی نہیں، فرمایا فدیۃ مسلمۃ الی اہلہ. اب اس کے لوگوں کے پاس جا کر اس کی دیت جو مقرر کی ہوئی ہے وہ بھی ادا کرنا ہے. اور دیت کے متعلق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 100 اونٹ. اب ذرا حساب کیجئے کہ وہ کتنی کو رقم بنتی ہے. ادا کرنے کے قابل کیا ہم میں کوئی ہے بھی 100 اونٹ کی رقم ادا کر دے؟ یہ قتل خطا ہے. فرمایا دیکھو، ایک مومن گردن کو آزاد کرنا ہے اور دوسرا ان کی دیت دینا ہے. الا ان یصدقوا، مگر یہ کہ جن کا وہ بندہ مرا ہے وہ بھی اس بات کو سمجھتے ہیں کہ یہ جان بوجھ کر نہیں مارا، اتفاق ہو گیا ہے. وہ لینا چاہیں تو حق رکھتے ہیں لیکن وہ صدقہ کر دیں، معاف کر دیں، تو یہ الگ بات ہے. کوئی سزا سے محسوس ہوتا ہے کہ کتنا کو بڑا جرم ہے. یہ قتل خطا، عمد نہیں، اتفاقی قتل، یہ اتنی بڑی شے ہے. اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یاد رکھو اس کے لیے ایک مومن گردن کو آزاد کرنا ہے، اور ساتھ یعنی ایک شے نہیں ہے، ساتھ ہی اس کے فرمایا دوسرا کیا ہے کہ جو یعنی قتل اس میں بدلے میں اگر ایک گردن آزاد کی، ان کو کیا ہوا؟ جن کا بندہ مرا ہے، آخر وہ بھی تو. فرمایا کہ پھر ساتھ ان کو دیت بھی ادا کرنا ہے، مگر یہ کہ وہ اگلا گھر مقتول کے وارثین صدقہ خیرات میں تمہیں معاف کر دیں. فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ. اگر ایسی بات ہے کہ مومن ہے لیکن تمہارے دشمن ہیں، دشمنی میں یہ کیا نہیں ہے، یہ ہوا ہے، دشمنی ہے قوم کے ساتھ، لیکن قومی دشمنی ہے، مارنا ارادہ نہیں تھا، مر گیا ہے. ارادتاً قتل نہیں کیا، قتل خطا ہے، لیکن بندہ ان لوگوں کا ہے جو دشمن ہیں. تو فرمایا اس کا مطلب ہے آپس میں بھی اس طرح کے معاملات ممکن بھی ہے. اگر یعنی اسلام نے ساری چیز کو واضح کر دیا ہے، کوئی چیز چھوڑی نہیں، وہ نہیں رکھا کسی کو. ہمارے ہاں تو آج تک یہی نہیں نا فیصلہ ہو سکا کہ نماز جو ہے وہ کیسے ادا کرنی ہے. کہتے قرآن میں یہ بتایا نہیں. قرآن نے تو ان مسائل کو اس طرح سے بیان کیا ہے کہ کوئی انسان اگر چاہتا ہے دین اسلام تو اس میں کوئی چیز مبہم نہیں چھوڑی. فرمایا دیکھو کہ تمہاری آپس میں پرخاشات چل رہی ہیں، لڑائی جھگڑا ہے، جنگ ہے،
یا کوئی اور مسئلہ تمہارا شروع ہے، کوئی دشمنی ہے تمہاری ان کے ساتھ، لڑائی جھگڑا ہے، ان کا بندہ قتل خطا میں ایسا ہے کہ اتفاقی مر گیا تمہارے سے، تو اس کے لیے دیت تو چلی جائے گی، لیکن وہ جو اصل اس کی سزا ہے وہ کیا تھی؟ فرمایا کہ فتحریر رقبۃ مؤمنہ، ایک مومن گردن کو آزاد کرنا ہے۔ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ، لیکن تمہارا کسی کے ساتھ کوئی معاہدہ چل رہا ہے۔ اب یہ معاہدے ہوتے ہیں دوسروں کے ساتھ بھی، اگر کوئی ایسا معاملہ ہے کہ تمہارے اور ان کے درمیان میثاق ہے، معاہدہ چل رہا ہے، فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ، تو اس میں دونوں چیزیں پھر لازم ہو جائے گی کہ دیت بھی ادا کرنا ہوگی اور مومن گردن کو بھی آزاد کرنا ہوگا۔ تمہارا صرف معاہدہ چل رہا ہے ان کے ساتھ کہ ہماری تمہاری جنگ نہیں ہوگی، ہم آپس میں لڑائی نہیں کریں گے، لیکن اتفاق ہو گیا، تو اس اتفاق کے بدلے میں اللہ پھر ارشاد فرماتے ہیں کہ دیکھو، کیونکہ ہم نہیں جانتے تھے، اللہ کے علم میں ہے نا کہ ایسا بھی ممکن ہے کہ کوئی جگہ ایسی پہنچ جائے جہاں غلامی والا معاملہ ختم ہی ہو جائے، تو وہاں کیا کریں گے؟ اللہ ارشاد فمن لم یجد فصیام شہرین متتابعین۔ اب یہ قرآن نے کتنی واضح کر دی بات۔ میں پھر کہتا ہوں کہ دیکھیے آج تک ہمارے جھگڑے ختم ملہ نے نہیں ہونے دیے، ہماری نماز پر جھگڑا، روزے پر جھگڑا، حج پر جھگڑا، زکوٰۃ پر جھگڑا ختم ہی نہیں آج تک ہوا، اور ہر بندہ یہ کہتا ہے کہ دیکھیں جی نماز کا حکم ہے، نماز کا حکم ہے قرآن میں، لیکن تفصیل نہیں، زکوٰۃ کا حکم ہے لیکن تفصیل نہیں، آخر کیسے ادا کرنا ہے، کتنا دینا ہے، بتائیں پھر آپ قرآن سے نکالیں۔ میرے بھائی قرآن کو جن چیزوں کو بیان کرنا تھا وہ کر دیا ہے، تمہاری عقل کا فطور ہے، یہ وہ بات تھی جسے میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ وہ لوگ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ، یہ تعویل میں اس لیے جاتے ہیں، فتنے میں مبتلا اس لیے ہو رہے ہیں کہ یہ آپ چاہتے یہ ہیں، ان کا اپنا ارادہ یہ ہے کہ لڑائی جھگڑا ختم نہ ہو، اس لیے کہ آج کے وقت میں یہ بات بھی مشکل کوئی نہیں رہی، کیونکہ ہماری دکانداریاں بنی، تو اب دکانداریاں چمکانے کے لیے سارے کام ہمیں کرنے پڑے۔ فرمایا یاد رکھو فَمَن لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللَّهِ، اللہ کی طرف توبہ کا جو حکم کیا وہ کیا ہے؟ فرمایا کہ تمہیں توبہ تمہاری تب ہی منظور ہو سکتی ہے جب کیا ہوگا کہ تم 2 مہینے متواتر روزے رکھو گے، اس میں کوئی روزہ تمہارا مس نہیں کرنا۔ اگر روزے رکھتے رکھتے ایک تم نے چھوڑا، اگلا روزہ پھر پہلا شروع، گویا وہ 60 دن کے کم سے کم جو روزے ہیں وہ تمہیں اس طرح رکھنے پڑیں گے کہ ان میں کوئی روزہ تم چھوڑ نہیں سکتے۔ ابھی دیکھیے فرض روزے میں اگر کوئی مسئلہ ہوا تھا اس کی بھی چھوٹ اور طرح سے دے دی تھی، آپ سن چکے رمضان میں فرض روزے میں کوئی اوپر نیچے ہوا تو اس کی بھی چھوٹ اور طرح دے دی، لیکن یہاں جہاں گردن اڑی، کیسے؟ خطا سے، جان بوجھ کر نہیں، عمد نہیں، خطا۔ فرمایا فَمَن لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا۔ یہ بات بھی یاد رکھو کہ اللہ جانتا بھی ہے اور پر حکمت بھی ہے، اس کے علم میں یہ بات موجود ہے کہ یہ قتل خطا تھا یا تم نے قتل خطا بنایا ہے۔ چرب زبانی کر کے، گواہ پیش کر کے، وکیل اچھا کر کے تم نے قتل عمد کو قتل خطا بنایا ہے یا حقیقت میں قتل خطا تھا؟ اللہ کے علم میں ہے، اگر یہ قتل خطا نہیں تھا، عمد تھا، خطا بن گیا تو اس کے نتیجہ تمہیں قیامت کو بھگتنا پڑے گا۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کر دیا، فرمایا کہ یاد رکھو
اگر میرے سے بھی کوئی فیصلہ کروا لیا محمد رسول اللہ سے، فرمایا میرے سے تم نے کوئی فیصلہ ایسا کروا لیا چلب زبانی کر کے، غلط گواہیاں دلوا کر، کل اللہ رب کریم کے کٹہرے میں کھڑا ہو جاؤ گے اور وہ فیصلہ تمہیں تمہارے خلاف ہوتا دکھے گا، پھر پورا معاشرہ دیکھے گا اور سزا بھی ملے گی۔ اللہ سمجھ کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس وقت کیا کر رہے ہیں اور اللہ رب کریم ہمیں کیا حکم دیتے ہیں۔ اللہ ہمیں سمجھ کی توفیق دے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔